ماہر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. فیصلہ آیا ہے, اس کا بھی آپ پولیٹیکل آؤٹ کم کیا دیکھ رہے ہیں, اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے لیٹس سے 2 سے 3 ہفتوں میں؟ شکریہ ماریہ. دیکھیے, ایک تو پولیٹیکل سیٹ بیک ڈیفینیٹلی ہے تحریک انصاف کے لیے, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ تحریک انصاف پچھلے اگر میں کہوں کہ 2024 کے بعد سے کوئی ایفیکٹو پولیٹیکل موومنٹ نہیں چلا سکی. دیکھیے, ہر گورنمنٹ کے دور میں جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو گورنمنٹ کی ریپریشن سپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اسی میں آپ اپنا وے فارورڈ, اپنا وے آؤٹ نکالتے ہیں. تحریک انصاف کی لیڈرشپ, ان کے چیئرمین, یہ سارے لوگ گرفتار ہوئے, لیکن جو سب سے زیادہ تحریک انصاف کو آج بھی چیلنج کا سامنا ہے وہ یہ کہ اس کوئی پولیٹیکل موومنٹ بلڈ نہیں کر پا رہے, کوئی الائنس بنا نہیں پا رہے, اور یہ بہت سیریس وہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ تو ان فل فلو نظر آتی ہے, وہ ہر طریقے سے آپ کو کسی بھی قسم کا, اور جس ہائبرڈ سسٹم کی کل جو ہے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی مخالفت کرتی تھی, عمران خان کل اس کے حق میں دلیل دیا کرتے تھے, آج بالکل اس کا ریورس ہے, اور آج جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس سسٹم کا حصہ ہے اور اسے قبول بھی کر رہی ہے اور اس کی دلیلیں بھی دے رہی ہے. اور تحریک انصاف جو ہے اس کو ایک اور زیادہ ورس فارم میں وہ کہتی ہیں یہ ڈائریکٹ مارشل لا ہے, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن تحریک انصاف کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپوزیشن کا الائنس کیوں نہیں بنا پا رہے, اور اس کی وجہ جو ہے خود عمران خان کو تلاش کرنی پڑے گی. انہیں یا تو اپنے لوگوں پر اعتماد ہونا چاہیے اور ان کو وہ ایک ڈائریکشن دیں اور اس ڈائریکشن کے مطابق وہ چلیں. پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ چیئرمین آپ مقرر کرتے ہیں بیرسٹر گوہر کو, سیکرٹری جنرل مقرر کرتے ہیں آپ سلمان اکرم راجہ کو, پارٹی لیڈرشپ, اور انہی 2 پر بہت سے پارٹی لیڈرز اعتراض کرتے ہیں, ان کے خلاف کوئی نہیں ہوتی. علیمہ خان کی جو پوزیشن ہے وہ عجیب و غریب پوزیشن ہے, ایک طرف وہ بہن ہیں اور دوسری طرف وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے کے باقاعدہ, اب دیکھیں مائنس فارمولے مائنس والا جو بانی مائنس کا, اس کا کیا علیمہ خان کو یہ بیان دینا چاہیے تھا. یہ جو سچویشن ہے یہ تحریک انصاف کو اور زیادہ مشکل میں ڈال رہی ہے. اب آج جو کل فیصلہ آیا ہے اس کے نتیجے میں اب تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہیں, کیا وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کے, اگر اسمبلیوں سے استعفیٰ دیتے ہیں تو سڑک پر تو انہیں تحریک نہیں چلا پا رہے, وہ پھر کیا کریں گے. اور اگر یہی انٹرپریٹیشن رہتی ہے جو گورنمنٹ کر رہی ہے, اور اس وقت جو گورنمنٹ جوڈیشری یہ سب کچھ جو سینیریو نظر آ رہا ہے وہ ہائبرڈ سسٹم کی جو ہے وہ دین نظر آتی ہے. صحیح. جو ہائبرڈ سسٹم میرے نقطہ نظر سے تو پاکستان میں ہمیشہ سے رہا ہائبرڈ سسٹم, ایسا کوئی ٹینیور مجھے نظر نہیں آتا جس ٹینیور میں, شاید ذوالفقار علی بھٹو کا بریف پیریڈ اگر ہم کہیں 4 سال کا, کہ اس میں ہمیں ہائبرڈ سسٹم نہیں نظر آیا, باقی تو کمپلیٹ ہائبرڈ رہا ہے. صحیح. سو لمیٹڈ آپشنز ہیں, لمیٹڈ آپشنز ہیں آپ کہہ رہے ہیں مظہر صاحب. میں ویری لمیٹڈ آپشن منیب سے پوچھنا, سوائے اس کے کہ وہ جے یو آئی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے کوئی مربوط اگر الائنس بناتے ہیں, پریشر بناتے ہیں, تو شاید گورنمنٹ کے لیے اب کیوں بنائیں گے مظہر صاحب. اب تو وہ جو نشستیں ہیں وہ تو نشستیں جے یو آئی ایف کو بھی ملی ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت میں جے یو آئی ایف کو بہت جلد ایک سائزبل چنک ملنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اب تو وہ موسٹ پرابلی دیٹ شپ ہیز سیلڈ. منیب, ابھی ایز آف ناؤ یہ اس پہ حکومت کی اور تحریک انصاف کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ آیا اب جو قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں اراکین ہیں وہ آزاد حیثیت میں ہیں یا نہیں ہیں, اس میں سے حقیقت کیا ہے. اور پھر اگر یہ آزاد حیثیت میں ہے تو پھر کیا کوئی اور سیاسی جماعت بھی ان سے رابطہ کر سکتی ہے, اس کے کوئی قانونی امپلیکیشنز ہوں گے ان ممبران کے لیے اگر وہ اپنا رجوع دوسری جماعتوں سے کریں؟ بہت شکریہ. دیکھیے, جو سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ آیا ہے, دیکھیے اس کے نتیجے میں تو اگر میں یہ کہوں کہ جو 12 جولائی 2024 کو فیصلہ آیا تھا جس میں 8 جج صاحبان نے کوئی ایک درست اعتراض تھا کہ بہت زیادہ لیوریج دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, سوائے چند جج صاحبان کے, وہ جو 39 اور 41 کا فرق تھا آپ کو یاد ہوگا, تو 39 ممبران کو تو سارے مان رہے تھے کہ بھائی یہ ہیں, ان کے سرٹیفکیٹس ہیں, یہ تحریک انصاف کے ہیں. میں اس ججمنٹ سے اس حد تک تو اگری کرتا تھا. 41 کے حوالے سے جو پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا
وہ میرے نزدیک ایک ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تھا. وہ کام منصور علی شاہ صاحب نے کیا اور ایک انیوژل قسم کی ایک سپیس کریٹ کی تحریک انصاف کو بینیفٹ کرنے کے لیے. اب آپ کل کے فیصلے پر آ جائیے. میرا ویو تو وہ ہے جو مندوخیل صاحب کا ہے کہ بھئی وہ 39-41 کا فرق آپ کو رکھنا پڑے گا. کم از کم 39 ممبران وہ ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ نے تو خود کہا کہ نشان اور نو نشان سرٹیفکیٹ ہے تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ. صحیح. اب کیونکہ یہاں پر میجورٹی ججمنٹ نے تو سرے سے فارغ کر دیا ہے سب کو, اور وہ لوگ ایس آئی سی کوالیفائی نہیں کر سکی, پارلیمانی پارٹی تحریک انصاف ہے نہیں, تو پھر فارغ ہے سب. تو ان دیٹ ایونچویلٹی تو افیکٹولی اگر دیکھا جائے, چاہے مرضی آپ کان یہاں سے پکڑیں یا وہاں سے پکڑیں, اس وقت تو وہ تمام ممبران, معزز ممبران جو ہیں وہ آزاد حیثیت ہے ان کی. اور اگر ان کو کوئی پارٹی وہ کرتی ہے, وہ کسی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں, کوئی پارٹی انہیں اپنے ساتھ ملاتی ہے, وہ پارٹی میں کسی میں شامل ہو جاتے ہیں, تو ان کے خلاف آپ وہ جو کوئی ڈی سیٹ کا پروسیس ہے یا پارٹی ڈسپلن کا جو سارا معاملہ ہوتا ہے وہ آپ انووک نہیں کر سکتے. صحیح. اور وہ نہیں ہو سکتا. اور خیر آج کل تو جو حالات ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ تو مطلب جسے کہتے ہیں نا ہم کہ ٹھنڈ رکھنے والی بات ہے, اور وہ ٹھنڈ اس وقت حکومت کے لیے ہے. حکومت تو بہت کانفیڈنٹ ہے, اور جو ابھی جس طرح مزید صاحب فرما رہے تھے, دیکھیے آپ آج جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آپشن دیا ہے بیرسٹر گور خان صاحب کو, اس کو لینا چاہیے پی ٹی آئی کو ایز اے سیاسی اپرچونٹی. دیکھیے آپ تھوڑے سے شروع کرتے ہیں, پھر آپ اپنی سپیس بناتے ہیں اور اپنے لیے کچھ چیزیں کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بات نہایت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, یہ آن دا بیسس آف انفارمیشن, کہ جو آج نظام حکومت ہے یہ اپنی جڑیں فی الحال تو بہت مضبوط کر چکا ہے. انلیس کہ کل کچھ اور ہو جائے اور بالکل ہی ہر چیز تلپٹ ہو جائے, وہ تو ہمیں نہیں پتا. لیکن جو آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ کہیں حکومت جا رہی ہے, نہ وزیر اعظم کہیں جا رہے ہیں, نہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کہیں جا رہے ہیں, نہ یہ نظام کہیں جا رہا ہے. اور یہ نظام تو اپنی نظریں جو ہے وہ بہت آگے بھی گاڑے بیٹھا ہے. پتہ نہیں وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا, لیکن جو سوچ ہے میں وہ آپ کے تک بیان کر رہا ہوں. تو اگر یہ معاملات آج موجود ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے لیے سپیس بنانی چاہیے. دوسری بات ایک اور ذہن میں رکھیے گا ہماری, کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی شہباز شریف نہیں ہے جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس تھے. اب کوئی شہباز شریف صاحب کی سیاست کو اچھا کہے برا کہے, لیکن رستہ تو بہرحال کچھ چیزوں میں وہ نکال پائے ہیں شہباز شریف صاحب. اور نیچرلی میاں نواز شریف صاحب کی اپروول تو آبویسلی اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا پی ایم ایل این کے اندر, لیکن کچھ چیزوں میں وہ نکال پائے ہیں. خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ نہ وہ یہ اتنی اتھارٹی کسی کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. اب بیرسٹر گور خان صاحب از وائڈلی ریسپیکٹڈ اکراس دی آئل, اسٹیبلشمنٹ میں بھی گورنمنٹ میں بھی لوگ ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. یا تو آپ انہیں آتھورائز کریں, انہیں اتنی اہمیت ان کی ہونی چاہیے کہ وہ کچھ چیزیں درست کر سکیں. اور میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کئی دفعہ سچے دل سے کوشش بھی کی ہے, بٹ جب وہ بھی ایک جگہ آ کر رک جاتے ہیں نا کہ جہاں ان کے پاس کوئی بے شمار اختیار تو نہیں ہے, مینڈیٹ نہیں ہے, پتا ہے کہ وہ کچھ مینڈیٹ نہیں ہے نا, وہ اگر کچھ کر لیں گے یا اگری کریں گے کچھ چیزوں پہ, انہیں پتہ لگے گا خان صاحب کہیں گے نہیں آپ کو تو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں, تو پھر بیرسٹر گور خان صاحب بھی کتنی ترقی آگے کر پائیں گے اس معاملے کو لینے میں. لہٰذا اس وقت تحریک انصاف کے لیے ایک سیاسی کرائسس ہے. دیکھیں ریاست کا خلاف ہو جانا, ریاستی اداروں کا خلاف ہو جانا, سختی ہو جانا, دیٹ از اندر تھنگ جس کی بہت اہمیت ہے, لیکن کوئی سیاسی سوچ تو ہوتی ہے نا, کوئی سیاسی اسٹریٹجی جو ہوتی ہے, یا صرف اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکالنی ہے وہ سیاسی کرائسس ہے.